بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق آج سے تقریباً 8855 سال پہلے سرزمین مکہ شریف وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قالب یعنی پتلا بنانے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک مشت مٹی زمین سے اٹھائی، اسی وجہ سے ان کو روح قبض کرنے پر مقرر کر دیا گیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے جو مشت بھر مٹی اٹھائی تھی اس میں 60 قسم کی مٹیاں تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر 60 قسم کے مزاج بھی پائے جاتے ہیں۔ مٹی رنگ برنگ مختلف صفات کی تھی، یعنی نرم، سخت، سفید، کالا وغیرہ۔ اسی سبب سے مختلف قسم کے انسان ہوتے ہیں، کوئی گورا تو کوئی کالا، تو کوئی گندمی خوبصورت تو کوئی کم صورت، کوئی تند مزاج تو کوئی نرم مزاج۔ فی المختصر یہ کہ وہ مٹیاں خانہ کعبہ کے پاس رکھی گئیں اور 40 روز اس پر بارش ہوئی۔ 39 روز جو اس پر بارش ہوئی وہ رنج و غم کی بارش ہوئی، اور صرف ایک روز جو خوشی کی بارش ہوئی۔ اسی سبب سے انسان کو رنج و غم زیادہ ہوتے ہیں اور خوشی کم۔ فرشتوں نے ان مٹیوں کو گوندنے کے بعد وہاں سے اٹھا کر وادی نعمان کے عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھ دیا۔ رب تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے اس خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور ان کی صورت اتنی حسین و جمیل بنائی، فرشتے اور جملہ چرند و پرند اس صورت کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا کرتے تھے۔ 40 سال تک اس قالب آدم کو وادی نعمان میں خشک کیا گیا، جیسا کہ سورہ دہر کی آیت حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورہ کی تفسیر سے ظاہر ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ کو ایک دلچسپ فیکٹ بتاتے چلتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق شہر مکہ میں اس لیے کی گئی کہ جان کائنات، باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خاطر اسی شہر کا انتخاب فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ انسانی آبادی کا آغاز بھی یہیں سے کیا جائے۔ اسی وجہ سے دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق شہر مکہ میں ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ زمین کی پیدائش شہر مکہ کے خانہ کعبہ سے ہی ہوئی۔ پھر 40 سال کے بعد قالب آدم میں روح 10ویں محرم الحرام بروز جمعہ اور عصر و مغرب کے درمیان ناک سے ڈالی گئی۔ اس کے بعد آپ کو چھینک آئی اور فوراً زبان سے الحمدللہ نکلا۔ فرشتوں نے جواباً کہا یا رحمک اللہ۔ لہٰذا رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور سننے والا یا رحمک اللہ۔ فی المختصر یہ کہ جب روح پورے جسم میں سرایت کر گئی تو حکم خداوندی ہوا کہ فرشتوں کو السلام علیکم کہیں اور سنیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو حکم ہوا کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے ملے تو اسے السلام علیکم کہے اور اس کے جواب میں وعلیکم السلام۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا وقت آیا۔ فرشتوں نے یہ سجدہ 10ویں محرم الحرام جمعہ کے دن کیا۔ یہ سجدہ کب سے کب تک رہا، اس سلسلے میں 3 قول ہیں۔ اول قول یہ ہے کہ یہ سجدہ ظہر کے وقت سے عصر تک رہا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تمام فرشتے 100 برس تک سجدہ زیر رہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ تمام فرشتے 500 برس تک سجدے میں رہے۔ اور ان سبھی قولوں کو اس طرح جمع کیا گیا۔ پہلا یہ کہ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس کا شیطان نے انکار کر دیا تھا، یہ سجدہ تھوڑی ہی دیر تک رہا۔ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ شیطان آدم علیہ السلام کو پیٹھ کیے کھڑا ہے، تو انہوں نے دوسرا سجدہ کیا۔ یہ سجدہ خدا تعالیٰ کے شکر میں تھا، جس کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے۔ یہ سجدہ 100 سالوں تک رہا۔ پھر جب فرشتوں نے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ شیطان، جو کہ پہلے خوبصورت تھا لیکن اب اس کی صورت مسخ کر دی گئی ہے، اس کا جسم خنزیر کی طرح اور اس کی شکل بندر کی طرح کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ ابلیس وہ ہے جو 40,000 سال تک خازن جنت رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کا معلم یعنی ان کو تعلیم دینے والا رہا، 30,000 سال
سال تک ملائکہ کروبین کا سردار رہا، وہ ابلیس کہ جس نے لاکھوں سالوں تک خدائے تعالیٰ کا سجدہ کیا، خدا کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہا، معلن ملائکہ رہا، بہت سارے انعامات سے نوازا گیا، لیکن صرف ایک سجدہ تعظیمی جو آدم علیہ السلام کے لیے کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس نے نہ کیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر جانا تو اس کی ساری عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی۔ گھمنڈ کرنے والا شیطان ہو یا انسان، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نہیں رکھتا۔ پھر قصہ یہ کہ تب انہوں نے ہیبت الہی سے ایک سجدہ کیا جو 500 برس تک رہا، لہٰذا اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دے دیا گیا اور آپ وہیں رہنے لگے۔ ایک دن آپ جنت میں سوئے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی نکالی اور اسی سے ایک بہت خوبصورت عورت بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جگے تو اپنے پہلو میں اپنا ہم جنس دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولیں کہ میں حوا ہوں، آپ کی تنہائی دور کرنے اور دل بستگی کی خاطر اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے جبرائیل علیہ السلام نے عقد چند فرشتوں کی گواہی میں پڑھایا۔ اس کے بعد حکم خدا بندی ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو سہو اور جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو بے روک ٹوک، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو حد سے گزر جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس کے بعد آپ اور آپ کی بیوی وہیں رہنے لگے اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے لگے۔ شیطان جو کہ آدم علیہ السلام سے نفرت کرتا تھا، آپ اور آپ سے بدلہ لینے کا موقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن موقع کی تلاش پا کے شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے گفتگو کر لی۔ شیطان بولا، حضور بالا، مجھ سے آپ کی جناب میں بڑی بے ادبی ہوئی کہ میں نے آپ کا سجدہ نہ کیا، جس کے سبب میں ملعون ہو گیا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس گناہ کا کفارہ ادا کروں، لیکن جناب آپ اس تعظیم و تکریم پر نازا نہ ہوں، کیوں کر ایک نہ ایک دن آپ کو موت آ ہی جائے گی جس سے تمام عیش و عشرت ختم ہو جائے گی۔ ان دونوں نے کہا، موت سے بچنے کی کوئی صورت ہو تو بتاؤ۔ شیطان بولا، ہاں، میں آپ کو ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں کہ جو کوئی اسے کھا لے وہ ہرگز نہ مرے اور اس کی بادشاہت بھی کبھی فنا نہ ہو۔ حضرت آدم اور حوا نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ تو اس ملعون نے وہی درخت بتایا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو وہی درخت ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ شیطان نے کہا، اے آدم، خدا نے آپ کو اسے کھانے سے نہیں منع کیا بلکہ اس کے پاس جانے سے منع کیا ہے، لہٰذا شیطان نے قسمیں بھی کھائیں۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، خدا کی قسم میں آپ کی نصیحت کرنے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو اس قسم پر اعتبار آ گیا، وہ یہ سمجھے کہ کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ خدا کی جھوٹی قسم کھائے۔ ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے کہ خدا نے ہمیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا یا اسے کھانے سے منع کیا، اتنے میں شیطان نے اس درخت سے ایک پھل منگوایا اور سب سے پہلے حضرت حوا کو دیا۔ حوا نے فوراً کھا لیا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ آپ جو جنتی چیزیں کھایا کرتے تھے انہیں کھا کر نہ آپ کو ہاضمہ ہوتا اور نہ حاجت پیش آتی، لیکن اس پھل کو کھانے سے آپ دونوں کو حاجت پیش آئی اور جنت غلاظت کی جگہ نہیں تھی، اسی لیے آپ کو جنت سے نکال دیا گیا۔ ان کے جنت سے نکلنے سے قبل رب کی طرف سے ندا آئی، اے آدم و حوا، کیا ہم نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہ کیا تھا؟ کیا تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے مکر و فریب میں نہ آنا، لہٰذا آپ جنت سے نکال دیے گئے۔ ناظرین، یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے سبق آمیز ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتائیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے